اس سے پہلے کہ ہم آپ سب کی طرف جائیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. کل ہم نے یہ فوٹیج دکھائی تھی. یہ ان تباہیوں کی فوٹیج ہے جو پچھلے 10 سال میں کائنات میں آئی ہیں. سمندروں کا ابلنا ظاہر ہے، زلزلوں کا آنا ظاہر ہے. لیٹس ٹیک اے لک. اور یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی فوٹیج نہیں ہے، یہ ریئل تباہی ہے. یہ جاپان کا زلزلہ ہے جس کے اندر ریٹل ہوتی ہوئی چیزیں دکھائی ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپنگ. یہ وہ سونامی ہے جہاں سمندر ابل رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، ارتھ کوئکس آ رہے ہیں، اور آف کورس موسلا دھار بارشیں ہیں. سمندر ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے ہیں، پانی اپنے اپنے رخ بدل رہا ہے، کانٹیننٹ کی پوزیشنز شفٹ ہو رہی ہیں. جو کل صحیح تھا وہ آج غلط ثابت ہو رہا ہے. وائلڈ فائرز آر ایوری ویئر. بھائی بھائی کا دشمن ہے. ٹورنیڈوز آ رہے ہیں، پورے گاؤں زیر آب آ جاتے ہیں، پورے شہر زیر آب آ جاتے ہیں. تباہیاں ہی تباہیاں ہیں چاروں جانب. پریڈکشنز جن لوگوں نے قیامت کی ہیں یا تاریخیں دی ہیں یا ادوار بتائے ہیں، انہی لوگوں نے پریڈکشنز دی تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی، لاوے کے ابلنے کی، پوری تہذیبوں کے فنا ہونے کی. انڈونیشیا، جاپان، یو ایس اے، برازیل، یہ وہ ممالک ہیں جہاں تباہیاں آ رہی ہیں. پاکستان اس سے محفوظ نہیں رہا ہے. اسلام آباد کا زلزلہ، سیلاب. دس از دی ایکچوئل فوٹیج. یہ دیکھیے، دس از دی ایکچوئل فوٹیج. کوشچن از کہ کیا ہونے والا ہے. یہ ان تباہیوں کی فوٹیج ہے. دس از ناٹ اے ہالی ووڈ مووی. دس از ناٹ اے ہالی ووڈ مووی. دس از ناٹ اے فلم. آئیے جی واپس آئیں اور آپ لوگوں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ فرام یو. آپ لوگوں سے شروع کریں. کہیں بھی کوئی ایک آدمی پک کر لیجئے. مولانا صاحب آپ یا آپ. جی سر. یہ تمام معلومات جو ہیں، ایک تو انسان کی عقل کی اپنی کوششیں ہیں اور وہ معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرتا ہے، مشاہدے سے غیب کی طرف سفر کرتا ہے. یہ سارا اسٹرولوجی ہو، نیورولوجی ہو، یہ فلکیات کا جسے اسٹرالوجی کہتے ہیں آپ، تو یہ علم سارا صحیح ہے تلاش کی حد تک. تھوڑا سا ہمیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علم میں اس میں جو ہے وہ الوہیت شامل کر دیتے ہیں. مولانا صاحب ایک بات اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت ہے. کل آپ نے ایک اعتراض کیا تھا نادر پہ. آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مائنز کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو اسٹرالوجی نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل نہیں کرنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ مائنز کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. تو مائنز نے تو پھر یہ کہا کہ ٹائم ختم ہو جائے گا، تو کیا آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی؟ پھر بالکل قیامت آ رہی ہے. 21 دسمبر 2012 کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی. سر دیکھیے، ابھی مولانا نے جیسی بات کی تھی، قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں. احادیث مبارکہ میں کم از کم 12 یعنی 1 درجن سے زائد قرب قیامت کی نشانیاں موجود ہیں، جس میں سے اگر اجازت ہو تو میں وہ لایا ہوں، آپ کو بتا دوں. ایک مرد اور عورت کی تفریق ختم ہو جائے گی. ابھی جب میں شو پر آ رہا تھا ڈرائیونگ کے دوران یہ قرب قیامت کی نشانی میرے ذہن میں آئی تو ایک شعر بھی وارد ہوا. کان میں بندہ، ناک میں کوکا، گلے میں ڈالے ہار، کیسا مرد بنا میرا بھیا کشتی نہ پتوار. بات کرے تو ایسن لاگے جیسے گوری بولے، قدم اٹھائے آئے ہائے کیا ٹھمکا ہے یار. یہ سارا کچھ تو پورا ہوا. ان 1 درجن نشانیوں میں 75% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ساتھ ساتھ پڑھ کے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. دوسری ہے وقت اور رفتار کے تعین کا پیمانہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی تیزی سے گزرے گا وقت. ٹائم اور اسپیس میں آ جائیے، یہ بھی پوری ہو گئی. تیسری، اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. آج رسد و رسائل کے لیے بھی اونٹنی استعمال نہیں ہوتی، سفر کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتی. اس کے بعد اگلی ہے، لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی کا سیل رواں ہوگا. بعض لوگ اسے سیل رواں بھی کہتے ہیں، بٹ اٹ از سیل رواں، یعنی سیلاب سے ہے نا، سیلاب بہتا ہوا. یعنی جیسے اوپر سے نیچے کی جانب پانی بہ رہا ہو، اتنی فراوانی ہوگی. یہ بھی پوری ہو گئی. مطلب آپ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم جب علامات کی طرف آئیں گے تو ہم
قادری صاحب کی طرف چلیں گے. مجھے بتائیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے 21 دسمبر 2012 کو. آپ نے کل ہمارے کپ کا نقصان کیا ہے, آپ نے توڑا تھا اور دنیا کو کہا تھا کہ دنیا ایسے پھوٹ جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں 75% پوری ہو گئی. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مجھے دیکھیں, لیٹس ٹاک سینس, لیٹس ٹاک ٹروتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اپنے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ 21 دسمبر 2012 کو قیامت آنی. آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت آنی. جی, میں اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہوں. میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں آپ دیکھیں, میں لاجک اس لیے میں ان کی نہیں مانوں گا کہ یہ وہ جو کام کر رہے ہیں تیاری کر لیں. پھر نہیں, میری تیاری مکمل. میں بات ان کی اس لیے نہیں سن سکتا کہ میں 3 دن سے یہی سن رہا ہوں بات. جب جن لوگوں نے اس کو میں نہیں سننا چاہتا. کرنے سے تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں, نہیں, اس کو بولنے تو دیں نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ بولنے دیں. اچھا, انہوں نے اجازت دے دی. آپ ریجیکٹ کریں, میں کریکٹ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اور بات اصل میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے نا. یہ گفتگو بھی پال صاحب اس لیے تیزی سے ہونے لگی کہ آدمی برداشت نہیں رہی ہے. اور شاید اچھا وہ جو سرکار نے فرمایا, وہ اگر میں نشانی لاؤں تو ظاہر ہے خود ہی کتاب پڑھ سکتا ہوں, لیکن ہم یہاں تھوڑی تھوڑی باتیں کہہ رہے ہیں. نہیں, یہاں پر ایک بات, اگر مجھے اجازت دیجیے, اس کے بعد ہم اس پہ آئیں گے. آئی ریئلی وانٹ ٹو نو یور ویو پوائنٹ. آپ کا پوائنٹ کیا ہے, آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آسٹرالوجی جتنی بھی ہے, آسٹرونومی, وہ مایان سے آئی ہے. آسٹرالوجی, آسٹرونومی, کیلکولیشن مایان سے آئی ہے. قاری صاحب نے بھی ابھی یہ بات کی کہ میٹھا میٹھا آپ کھا لو اور جو کڑوا کڑوا ہو تو. یعنی کہ آپ ان کی بہت ساری باتیں مان لو. انہوں نے صحیح بات کی, علم کی بات کی. آپ نے بھی پروگرام کے اسٹارٹ میں یہی کہا کہ سب کچھ علم ہے, سب کچھ حقیقت ہے, مگر ہم نہیں مانیں. میں نے کب نہیں, میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں مان رہے. مقصد نہیں, مقصد ہی نہیں, غلط بات ہے. میں نے یہ بالکل نہیں کہا, بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ میاں نے ودیت کیا ہے. آپ ان کی ساری باتیں ریجیکٹ کر دیں, آپ ٹائم کو ریجیکٹ کر دیں, آپ کیلکولیشن کو ریجیکٹ کر دیں, اور اس کے بعد نظر نہیں آ رہی اور میں اس لیے ریجیکٹ کرتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہہ رہا ہوں, اور اسٹار پوزیشن ان کو پڑھایا کس نے, ان سے یہ پوچھیں, اسٹار پوزیشن ان کو پڑھائی کس نے؟ مایانز نے. اب جس نے بھی پڑھائی ہے اس پوزیشن کے مطابق جو بھی اسٹار پوزیشن مایان سے پہنچی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور لوگ ستاروں سے راستے بھی دیکھ رہے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بلایا میلے کے لیے, تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مطلب موسم بیمار ہونے والا یہ تھا بالکل میری طبیعت خراب ہے یا میرے ستارے. اچھا, اب میں آپ کو بتا دوں, میں بیمار ہونے والا ہوں. تھوڑی سی بات سن لیجیے گا, میں آپ کو بتاؤں. پہلے تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 5 دور آئیں گے, 5 ادوار آئیں گے, 5 دفعہ قیامتیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو 5125 سال ہے, جس کا ٹائم 21 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے, تو اس میں اگین 4 سائیکل ہوتے ہیں, اور وہ بہت آسان ہے بتانا. ایک دور کو ہم کہتے ہیں پتھر کا دور, ٹھیک ہے. دوسرے دور کو ہم کہتے ہیں گولڈن دور. تیسرے دور کو کہتے ہیں سلور. چوتھا ہوتا ہے آئرن, جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آخری دور ہوتا ہے. پتھر کے دور میں انسان جستجو کر رہا ہوتا ہے, آگ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد گولڈن دور شروع ہوتا ہے. گولڈن دور ایسا دور ہے جب ہم ترقی کر چکے ہوتے ہیں, جس میں جتنی بھی تہذیبیں نظر آ رہی ہیں آپ کو, مصر کی, موہنجو دڑو کی, اور اس کے علاوہ مایانز کی, سومیرینز کی, یہ ساری تہذیبیں جنم لیتی ہیں اور یہ چیزوں کو بلڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اسی تہذیب کے دوران یہ لوگ اپنے لیے خدا بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ تعین کرتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول کون کر رہا ہے. وہ خدا بنانے, سب سے پہلے انہوں نے ستاروں کو خدا بنایا. پھر اس کے بعد گوڈیز, یعنی کہ خواتین. یہ صحیح کیا؟ نہیں, یہ الگ بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دور کے بعد. آپ ان کی چاہنے والے ہیں, ذرا میری بات سن لیجیے, دیکھیے. تو اس کے بعد انہوں نے خواتین کو خدا بنایا, گوڈیز بنائی, یعنی کہ گوڈیسز بنائی. ہاں, گوڈیسز. پھر اس کے بعد گوڈس آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جو دور ہے, یعنی کہ گولڈن ایئر کا جو آخری دور, اس میں انبیاء آنا شروع ہوئے ہیں. گوتم بدھ آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس انبیاء آ رہے ہیں. یہ گولڈن دور کا آخری دور تھا. پھر اس کے بعد سلور دور شروع ہوتا ہے, اس کے بعد آئرن دور. تو اگر آپ کسی انبیاء کی مثال دے رہے ہیں, تو گولڈن دور کا جو ابتدا ہے, جو کو 300 سے 600 قبل مسیح ہے, وہ سومیرین اور مایانز کے پاس. ایک کام کرتے ہیں, یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. لیٹس سی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے, ایسٹرولوجی کیا کہتی ہے, اینڈ آف کورس مذہب کیا کہتا ہے. چھوٹا سا بریک آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جانا کہیں نہیں ہے. پرومس کہ آپ یہیں پہ رہیے گا, کیونکہ ابھی بحث بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. ویل بی رائٹ بیک.